اسلام اجنبی تھا، دین اجنبی تھا، قبول کرنے کو کوئی تیار نہ تھا، حضور علیہ السلام کی بات کوئی سنتا نہیں تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، زمانہ بتوں کی عبادت کا تھا، حضور کا بیانیہ بتوں کے خلاف تھا، بیت اللہ میں 360 بت پڑے تھے، حضور کی دعوت میں لا الہ الا اللہ تھا، یعنی ان سب کی نفی تھی۔ معاشرہ، ماحول، لوگ، ان کے ذہن، نظریات اور سوچ اس بیانیے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ دشمنی پر لوگ اتر آئے، مخالفت پر لوگ اتر آئے، انکار کر دیا لوگوں نے، رشتے توڑ دیے لوگوں نے، چچا نے پتھر مار دیا، رشتہ دار ناراض ہو گئے، کوئی ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، اس اجنبی بات کو سننے کوئی تیار نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور معنی آپ اور میں پوری طرح نہیں سمجھتے شاید، لیکن مکہ کے لوگ پورا سمجھتے تھے۔ لا کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے، اور الا اللہ کا معنی کیا ہے، وہ جانتے تھے، ان کے علم میں تھا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ بیت اللہ میں پڑے ہوئے بتوں کی حیثیت ختم ہو گئی، وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمارے آباء و اجداد کے دین پر چھری پھر گئی، وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمارا مذہب باقی نہیں بچتا، لہذا انہوں نے اپنا مذہب، اپنے آباء و اجداد، اپنے رشتہ داروں اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کی کہ ہم یہ مذہب بچائیں، اور اس کے بچانے کے لیے انہوں نے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام المرسلین کی تکذیب کر دی، اور آپ کے لائے ہوئے دین کو جھٹلا دیا، اور آپ کے بیانیے کو نعوذ باللہ رد اور مسترد کر دیا۔ جب ماحول ایسا بن گیا، کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں، بات لینے کو تیار نہیں، ساتھ چلنے کو تیار نہیں، بلکہ مخالف جتھے آ گئے، مخالف گروہ آ گئے، لوگ قوت بن کر آ گئے، طاقت بن کر آ گئے، مقابلے میں کھڑے ہو گئے، روکنے کا عزم کر لیا۔ اس تمام تر صورتحال میں ایک جگمگاتا ستارہ چمکا، اور چمک کر نبی کے پروانہ بن کر پیغمبر کے ارد گرد گھومنے لگا اور منڈلانے لگا۔ جدھر نبی جاتے یہ ساتھ جاتا، جو مخالفت کرتے یہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا، تکلیف آتی یہ سامنے آ جاتا، لوگ تکذیب کر رہے تھے یہ تصدیق کر رہا تھا، لوگ انکار کر رہے تھے یہ اقرار کر رہا تھا، لوگ جھٹلا رہے تھے یہ ساتھ دے رہا تھا، لوگ مخالفت کر رہے تھے یہ حمایت کر رہا تھا۔ ہاں، دنیا نفرت کر رہی تھی اور ابو بکر محبت کر رہا تھا۔